نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين۔ یہ بہت بڑا اعلان ہے کہ ایسے حالات کے جو اس وقت کہ اسلام پوری دنیا کے اندر ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا ہے، اور امت مسلمہ کے حالات آپ بھائیوں کے سامنے 50 سے زیادہ مسلمانوں کے ملک موجود ہیں، اور ان تمام حالات کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ فتوحات دے دی ہیں کہ ہم ان کو سمجھ نہیں پا رہے اور ان کو بیان نہیں کر پا رہے۔ اس لیے ذہنی انتشار کا ہم اس قدر شکار ہو چکے ہیں کہ ہمیں خود بھی اس بات کا پتہ نہیں چل رہا کہ کام کہاں سے شروع کیا جائے۔ لیکن جو عبدالرشید صاحب نے، رانا صاحب نے، عبدالرافع بھائی نے یہ باتیں کی ہیں، ان چیزوں کو اگر سامنے رکھیں تو میرے بھائیوں بنیاد جو ہمیں سمجھنی چاہیے نا، وہ یہ ہے کہ ہم سب الحمدللہ تعلیم، معلم، یہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں، اور آج بیٹھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ حقوق کی تو بات کرتے ہیں لیکن فرائض کی بھی کریں۔ اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ویل للمطففین، کہ ویل ہے، بربادیاں ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ دیکھیے نا کنسیپٹ کر دیا گیا۔ میں تھوڑا سا اس کو اس طرح کہ آج ہم لوگ حقوق مانگتے ہیں، حقوق دیتے نہیں۔ جیسے قرآن میں فرمایا نا مطففین، مطفف، اب بربادی اور تباہی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے، دینے لینے میں کمی کرتے۔ جب لوگوں سے مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ یستوفون، یار میرا حق ملنا چاہیے، حق ملنا چاہیے نا، سب کیا ملنا چاہیے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب دینے کی بات آتی ہے، جب ناپنے کی بات آتی ہے تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ اِذَا هُمْ، اس وقت تو کمی کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی طرف سے کسی کو حق نہیں دیتے۔ اور اس لیے میرے بھائیوں سب سے بڑا جو حق ہے، آپ دیکھیں کہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا۔ جس طرح بھائی نے کہا کہ باپ دنیا میں آنے کا سبب بنا، باپ کی فرما برداری آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت پہچانی ہوئی چیز ہے۔ نافرمانی پہچانی ہوئی چیز ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن ذرا غور تو کر کے دیکھیے کہ میرے بھائیوں کہ کیا اللہ کی نافرمانی اور والدین کی نافرمانی کو فرق ہے کیا؟ رب کی نافرمانی کی بات آتی ہے تو ماں باپ بھی بیٹے کے ساتھ کھڑے ہوتے، الا من رحم ربی۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، کیونکہ ذہن تو پہلے کچھ اور تھا لیکن جب باتیں سنی ہیں تو ذرا تھوڑا سا کسی اور طرف بندہ اچھا چلا ہے۔ تو میرے بھائیوں عرض یہ ہے، آج آنے کا مقصد یہ تھا کہ ان حالات کے اندر کہ جو ملک ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر لیا تھا، لیکن آج یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں نظر نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرقہ واریت کی صورت میں، اصلیت کی صورت میں، قتل و غارت کی صورت میں، مختلف صورتوں میں نظر آ رہا ہے۔
اور ہر بندہ اس کے لیے کیا کر رہا ہے؟ دلائل دے رہا ہے، قتل کر رہا ہے، گولی چلا رہا ہے، چلانے والا اللہ اکبر پڑھ کے بچوں پہ گولی چلا رہا ہے، مسلمان معصوم بچوں پہ اللہ اکبر گولی، اور جہاد سمجھ کے کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے آج ہم مجبوریوں کے نام پہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو ہماری زندگی کا جو مقصد تھا، ہم میرے بھائیوں اس مقصد کو بھول چکے، لیکن جو ہماری ضرورت تھی، ضروریات تھی، آج ہم نے ان کو مقصد بنا لیا۔ دین، دنیا۔ اب میرے بھائیوں ذرا سوچئے، دین اور دنیا کیا ہے؟ دین ضابطۂ حیات ہے، ان الدین عند اللہ اسلام، یہ دین ہے۔ اب دنیا کیا ہے؟ دنیا ہماری زندگی ہے۔ یہ دنیا ہم نے چاہے بحیثیت معلم ہماری زندگی ہو، چاہے بحیثیت حکمران ہماری زندگی ہو، چاہے بحیثیت باپ ہماری زندگی ہو، بحیثیت ماں ہماری زندگی ہو، بحیثیت بہن بھائی ہماری زندگی ہو، اور بحیثیت ایم پی ایم این اے ہماری زندگی ہو، بحیثیت ایک کاشتکار کی ہماری زندگی ہو، دکاندار ہو، محنت اور مزدوری ہو، ان تمام معاملات کے اندر کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ تاجر بھی وہ پابند ہے دین کا، اور تاجر دنیا گزار رہا ہے، اس ساری دنیا جو ہے وہ دین۔ اور جب ہم دین کو سمجھیں گے، دین کو سمجھائیں گے، تو میرے بھائیو پھر جا کے ہم ڈائریکشن کی طرف چلیں۔ جب دین ہم نے سمجھا، ہم نے کیا کہا؟ یہ پڑھے لکھے بھائی موجود ہیں، یہ پاکستان لفظ ہے۔ اب پاکستان لکھنے کے اندر، انگلش کے اندر سب کہتے ہیں کہ پی ہم کس صورت میں لکھیں، کیپٹل ورڈ میں لکھیں، کیپٹل لیٹر میں۔ اب سمال لیٹر میں اگر ہم نے پی لکھ دیا ہے تو آپ بتائیں اس کے نمبر کٹیں گے یا نمبر پورے ملیں؟ کیوں کٹیں گے؟ پروننس ہمارا ادا ہو رہا ہے، پروناؤنس تو ہم کر رہے ہیں، لکھنے میں اس کو پی ہے۔ اور یہاں کوئی آدمی نہیں کہتا کہ یار کوئی بات نہیں، پی لکھا ہوا ہے، یار کام چل رہا ہے، چل سب ٹھیک ہے۔ اور یہاں ہم سب متفق ہو جاتے ہیں کہ نہیں، انگلش کے پیرامیٹرز ہیں، اصول اور ضوابط ہے۔ لیکن میرے بھائیوں جب اسلام کی بات آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ کے وہ دکان پر بیٹھتا ہے، وہ تجارت کرتا ہے، اور صاحب کو وہ پیسے دے دیتا ہے کہ مسجد کے لیے پیسے ہیں۔ اب اس کی نماز، اس کی تجارت ہے، اس کے پیسے ہیں، اب مولوی صاحب اس کے لیے سب کچھ کہنے کے لیے، کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو کیا اگر ہم یہ کہیں گے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، تو کیا ہمارے پابند نہیں کیا گیا تجارت کیسے کرنی ہے؟ اگر نماز پڑھنے پہ جنت ہے تو تجارت کرنے پہ جنت نہیں؟ سوچیے تو صحیح نا۔ نماز روزے کی حد تک دین کو رکھا، تسبیح کی حد تک قرآن کی دیکھیے، معلم قرآن پڑھاتا ہے، سارا دن قرآن پڑھاتا ہے، ترجمۃ القرآن بھی پڑھاتا ہے، سب کچھ، لیکن ترجمۃ القرآن پڑھاتا ہے اور پھر ساری اس کی سوچ فکر کیا ہے کہ میرا لائف سٹائل اچھا ہو، میری گاڑی اچھی ہو، لگژری زندگی ہو، اور میں اس طالب علم کے سامنے اپنی کچھ زندگی پیش کرتا ہوں۔ تو اب میرے بھائیوں کیا قرآن پڑھانے والا جب اس قرآن پڑھا، جس طرح یہ عبدالرشید صاحب فرما رہے تھے کہ اسلامیات پڑھتا ہے لیکن اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، نہیں تبدیلی آتی۔ اب میرے بھائیوں یہ تبدیلیاں کیوں نہیں ہیں؟ ہم اس کو ذرا دیکھیں تھے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من جو دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب، سوچ، فکر، عقیدہ، دین کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو کیا فرمایا؟ فلن يقبل منه، اللہ کو وہ زندگی پسند نہیں، وهو في الآخرة، جو حقیقی اور اصل زندگی ہے نا، آخر زندگی، اس میں ناکام ہے وہ۔ اور کیا فرمایا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، قد افلح المؤمنون۔ اب یہ ساری وہ چیزیں ذرا غور کر کے دیکھیے میرے بھائیوں، تو پھر ہم دیکھیں کہ آج ہماری کمی اور کوتاہی کہاں۔ پاکستان سب نے مل کے بنایا، اور اس وقت کیا تھا؟ پاکستان، تحریک پاکستان چلی، ہم سب کیا اکٹھے، ٹھیک ہے کچھ ہوں گے ایسے، لیکن جب سب اکٹھے پاکستان بن گیا۔ بننے کے بعد پھر کیا ہو گیا؟ اور ہم سب کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے محمد علی جناح یہ اس وقت زندہ نہیں رہ سکے، لیڈرشپ کی کمی آ گئی اور بہت ساری وجوہات۔ میرے بھائیوں بات اصل کے اندر یہ ہے، جو کچھ بھی ہم کہہ دیں، لا الہ الا اللہ جو محمد رسول اللہ تھا، میرے بھائیوں کہ ہم نے اس مقصد کو سمجھ کر سمجھایا نہیں ہے، اور جس کے نتائج آج یہ ہیں کہ آج ہم لوگ 77 سال سے زیادہ وقت ہو رہا ہے، اور اللہ نے پاکستان کو اتنی نعمتیں دی، اور دنیا کے اندر فتوحات ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں، اور جب بھی بات کرتے کیا کرتے ہیں؟ چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہیں، چاہے وہ غیر مذہبی جماعتیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ پاکستان تو کچھ بھی نہیں کیا، میرے پاس اقتدار ہے تو پاکستان بچ جائے گا، میں کوشش کر رہا ہوں، اگر میرے پاس اقتدار نہیں ہے پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا۔ اب بتائیے کہ پچھلے 4-5 سال کے اندر کیا سارے اس بات پر اپنی تقریروں کو جمایا نہیں کرتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا؟ تو معذرت کے ساتھ میرے بھائیوں، 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا، تحریک پاکستان چلی، اللہ نے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے یہ پاکستان عطا فرمایا۔ یہ پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسلام کے لیے بنا ہے۔ جب پاکستان بنا اساسے تقسیم ہوئے، لیکن انڈیا نے پاکستان کے حصے آج تک نہیں دیے ہیں، تو خراب کر کے دیے، ناکارہ کر کے دیے۔ پاکستان کے پاس دنیا کی نسبت کے ساتھ کوئی ایسے وسائل نہیں تھے کہ پاکستان اس کے مقابلے میں کھڑا ہوتا۔ الکفر ملت واحدہ کے تحت یہ سارے ملے ہوئے تھے، پاکستان نہ بنے، پاکستان بن گیا، پھر سارے اس بات پر پاکستان ٹوٹ جائے، پھر ایک ذہن کے مطابق انہوں نے قبول کیا، پاکستان دے دیتے ہیں، ایسا پاکستان بنا دیتے ہیں، اور ایسا پاکستان بنے گا، پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ چل نہیں سکے گا، یہ ہمارے پاس ہاتھ جوڑ کے آ جائیں گے، اور پھر کیا ہے کہ ہم یہ جو نظریہ پاکستان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات کرتے ہیں، تو ہم پوری دنیا کے اندر کہیں گے لا الہ الا اللہ ہار گیا، محمد رسول اللہ ہار گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہی بات تو جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا ہے، تو اس وقت میرے بھائی اندرا گاندھی نے کیا کہا تھا؟ کیا اس نے کہا تھا کہ پاکستانی فوج ہار گئی، پاکستانی جرنیل ہار گئے، مسلم لیگ نون کاف جیم دال ہار گئی؟ اس نے ایک بات کہی تھی کہ ہم نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال میں ڈبو دی۔ ہمارے استاد نے آج دشمن کی پہچان نہیں کی، جب دشمن کی پہچان نہیں کی، دشمن کی پہچان کروائی نہیں، یہ جس کے نتائج ہیں آج۔ پھر آپ بتائیے میرے بھائیوں، کیا پوری دنیا کے اندر سپر طاقتیں، اور پھر کیا ہے کہ دنیا کی تقسیم جو تھی، یار تھوڑا سا اس کو روک لیتے ہیں، ابھی تو رک جائے، ذرا رکھ لے جائیں بیٹے، ذرا تھوڑا سا چلے رکھ دیں، پھر اب لے آئے ہیں تو ٹھنڈی ہو جائے گی، رکھے نا، دے دے اس کا نا پوچھ لیا کریں جب بھی، کیونکہ جتنی باتیں ہوئی ہیں نا، اور جو قیمتی لوگ بیٹھے ہیں، تو میرا ذہن جو ہے نا، جو میں پہلے سوچ کے بیٹھا تھا وہ بدل گیا تھا آپ قیمتی بھائیوں کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں،
ذرا سوچیے، وہ وقت تھا کہ پوری دنیا دو قوتوں میں تقسیم تھی، دو پلڑوں میں تقسیم تھی، اور ایک روسی بلاک تھا اور ایک امریکی بلاک تھا، ایک کمیونزم بلاک تھا اور ایک سرمایہ دارانہ بلاک تھا۔ یہ دونوں اپنے جوبن پر تھے، دونوں جوبن پر، اور دنیا کے اندر کامیابی کیا، یا کمیونزم بلاک ہے یا سرمایہ دارانہ بلاک۔ اور کمیونزم بلاک اور سرمایہ دارانہ بلاک کے سامنے کیا تھا، عالم اسلام جو ہے وہ کیا حیثیت ہے، عالم اسلام کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارا مکہ اور مدینہ بھی بیچارہ دبا ہوا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے وہ سارے جو اثرات ہیں وہ ہم پر تھے، ہم تقسیم ہوتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں کہ پھر وہ وقت آ گیا کہ سرمایہ دارانہ نظام نے ویتنام میں شکست کھائی، کمزوری آئی، اور پھر کمیونزم نے کیا کیا، بھاری ہونے کے لیے اس نے گرم پانیوں تک رسائی کے لیے اس نے ایک سازش کی، مکروہ سازش، اور اس مکروہ سازش کے اندر یہی ملک تھا۔ اور مجھے یاد ہے، اور وہ تصویریں بھی یاد ہے، اور وہ اخبارات بھی یاد ہیں، وہ الفاظ بھی یاد ہیں کہ روزانہ بارڈر پر پھول لے کے کھڑے ہونے والے پھول لے کے کھڑے ہو رہے تھے کہ جب اب روسی فوجیں یہ پاکستان میں آئیں گی تو ہم ان کی گردنوں کے اندر پھول کے ہار پہنیں۔ یہ قریب منظر ہم نے دیکھا ہے میرے بھائیو، یہ چیز ہے۔ اور پھر وہ آیا تھا، اور پھر اللہ نے اس کو شکست دو چار کیا۔ اللہ نے پاکستان کو عزت دی یا نہیں دی؟ ہم کہہ رہے پاکستان کچھ نہیں، ہم پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ اور روس کے بارے میں پوری دنیا کے اندر کیا باتیں مشہور تھی، سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ چاہے وہ حافظ قرآن کی صورت میں تھا، چاہے مولوی مسجد اور اذانوں کی چھاؤں میں پلنے والا تھا، وہ کامریڈ کے نام سے مرعوب بھی تھا، کامریڈ کے نام کو اپنے ساتھ لگانا فخر سمجھا کرتا تھا۔ پھر اللہ نے دن دکھا دیا خوشی کا، روس بھاگا، لیکن عالم اسلام اس کو فتح کے طور پہ نہیں کہہ سکے۔ عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں، اور ہماری تاریخ اب تک ایسی نہیں ہے کہ مورخ مل جائے کہ جو یہ لکھے کہ پاکستان کو اللہ نے یہ فتح نصیب کی تھی۔ نہ عاقبت اندیش لوگوں نے کیا کہا، اگر امریکہ پاکستان کے ساتھ نہ ہوتا تو پھر کیا ہونا تھا، نہ ہوتا تو یہ شکست نہیں ہونی تھی۔ یہ تو پاکستان کے ساتھ امریکہ تھا، جیت گیا، یہی کچھ کہا گیا۔ لیکن وہ کہاں گئی لا الہ الا اللہ والی بات، وہ کہاں گئی محمد رسول اللہ والی بات، وہ کہاں گئی کہ عصبیتوں سے بالا تر ہو کر سوچنے والی بات، جنگ بدر کو میدان رمضان کے اندر بیان کرنے والے، وہ کہاں گئے تھے؟ وہ محراب اور ممبر عصبیتوں میں پڑے ہوئے تھے، اسلام کے کھلے میدان سے غافل تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کیا یہ چیز نہیں ہمیں دکھائی؟ رب کی رحمتیں دیکھیں اہلیان پاکستان پر، رب کی رحمتیں دیکھیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، رب کی رحمتیں دیکھیں مکے اور مدینے پر۔ پھر اس کے بعد امریکہ پوری دنیا کا کفر لے کے نیٹو ممالک کی صورت کے اندر وہ افغانستان میں آیا کہ نہیں آیا؟ کیا وہ پاکستان کی خوشحالی کے لیے آیا تھا؟ ذرا سوچئے، کیا روس جو تھا وہ پاکستان کے غربت کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا؟ افغانستان کی غربت کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا؟ تو ہمیں متاثر ہو کے ہماری مذہبی جماعتوں نے نہیں کہا جب کہا کہ ہماری جماعتوں نے اس پاکستان میں روٹی کپڑے اور مکان کے وعدوں پر ووٹ حاصل کیے تھے؟ کیا ہماری جماعتوں نے پھر یہ ماٹو نہیں بنایا روٹی کپڑا اور مکان، روٹی کپڑا اور مکان؟ یہ معلم کا کردار تھا کہ جو معلم نے یہ کردار ادا کرنا تھا، معلم کا کردار تھا۔ میں اپنی
ساتھ ساتھ اس میں جس مقصد کے لیے وہ یہاں آیا، معلم کا کردار تھا۔ تو میرے بھائیوں پھر آپ بتائیے، کیا امریکہ کی قیادت کے اندر دنیا کا کفر جو افغانستان میں آیا تھا، کیا الحمدللہ رسوا ہو کے وہاں سے بھاگا؟ یہ کس نے اللہ نے یہ اللہ نے کس کو عزت دی؟ اسی پاکستان کو دی نا۔ اب کون اس میں آئے ہم کہہ دیں مجاہد لڑے فلاں لڑے، کیا سب مل کے سب کا کوئی حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ سب نے حصہ ادا کیا؟ چلیں تھوڑا سا حنفی بریلوی دیوبندی شیعہ وہابی سب نے حصہ ادا کیا؟ کیا سب عصبیتوں والوں نے حصہ ادا کیا؟ اللہ نے کام لے لیا لیکن امت محمد کو عزت دی، لیکن یہاں بھی ہم نے شکرانے کے طور پر ہم باور نہیں کروا سکے کہ اللہ نے دنیا کفر کے مقابلے میں عظیم فتح نصیب فرمائی۔ کیوں؟ کہ ہمیں کرنے کی عادت نہیں ہے۔ مولوی منبر پہ کھڑا ہو کے تو کہتا ہے کہ وَتَكْفُرْنَ الْعَاشِيرَ، کہ اللہ نے عورتوں کو وَتَكْفُرْنَ الْعَاشِيرَ خاوندوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا۔ یہ مولوی یہ تو کہہ دیتا ہے، لیکن جو وہ خود کر رہا ہے وہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ تو پھر میرے بھائیوں اس کے بعد ذرا غور کیجیے جو کچھ ہوتا رہا۔ کیا آج کا جو اگست کا مہینہ ہے، ایک وہ دن تھا کہ جب اللہ کے نبی مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، پھر اس کے بعد میدان بدر ہوا تھا، میدان بدر کے بعد میدان بدر رمضان میں ہوا تھا، اور رمضان کے پہلی عید آئی تھی، کس خوشی کے ساتھ آئی تھی؟ نہیں آئی تھی؟ غور کیجیے۔ اور جب یہ افغانستان سے امریکہ نیٹو ممالک کو لے کے بھاگا ہے تو اس کے بعد کیا ہمیں عید اللہ نے نصیب نہیں کی تھی؟ عید قربان ہمیں عطا نہیں کی تھی؟ تو کیا آپریشن بنیان مرصوص کے بعد یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ملک پاکستان جو اللہ نے رب العطا فرمایا ہے، کیا یہ ایک بہت بڑی کامیابی اللہ نے ہمیں نہیں دی؟ یہ سارا کچھ کیا کس نے؟ یہ وہ تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک رب العالمین مشکل کشا حاجت روا ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ معلم کا کردار یہ تھا، معلم کا کردار یہ تھا کہ اس نے لا الہ الا اللہ سمجھانا تھا۔ معلم کا کردار تھا صرف محمد رسول اللہ سمجھانا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، یہ دنیا کی جتنی کامیابیاں ہیں جن کو آج ہم کامیابیاں سمجھے ہوئے ہیں، بتائیے اللہ نے یہ آخرت کی کامیابی کا جو بتایا ہے نا، اور پھر یہ نقصان بتایا، وہ کیا کس پر یاد ہے؟ جہنم میں جو جائے گا وہ ناکام ہے، اور جو جنت میں جائے گا بتائیے جنت میں صدر وزیر اعظم اور پھر کیا مال و دولت والا وہ جائے گا؟ ہاں صدر بھی جائے گا، مال و دولت والا بھی جائے گا، لیکن کون جائے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ملک بنا تھا کس لیے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا اس وقت یہ بات نہیں تھی؟ کیا ہم بھول گئے کہ پاکستان تو اس دن مارد وجود میں آیا تھا، اس دن آ گیا تھا جس دن اس بر صغیر کے اندر، اس ہندوستان کے اندر پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا؟ لیکن ہم عصبیتوں کا شکار ہیں۔ ہم نے کہا کیوں کسی کی تعریف واقعی اللہ کی ہے، لیکن میرے بھائیوں اسی لیے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا کیا شکر ادا کرے؟ رب کا کیا شکر ادا کرے؟ اور آج بھی ہم ذرا بیٹھ کے کتنی مایوسی کی باتیں کرتے ہیں۔ اسلام مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے آئے اور آپ سے فرمایا انما بعثت معلما، راستے بند ہے اور نبی ان بند راستوں میں سے راستے کھول کے بتا رہا ہے، میرا رب ان راستوں کو کھولے گا۔ راستے کھولے اللہ نے کہ نہیں پاکستان کے لیے؟ میں عالیہ نے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، لیکن آج تک ہم نے کبھی اس کا شکر ادا کیا؟ کیا معلم جب کیا کہ وہ پارلیمنٹوں کے سامنے وہ احتجاج کر رہا ہوتا، کس لیے کر رہا ہوتا ہے؟ کیا اس نے کبھی احتجاج کیا کہ میرے بچوں کی تعلیم جو ہے اس نے کیا ہے کہ بھی وہ مٹیریلزم پر ہے، میرے بچوں کا حساب اس بات پر ہے؟ میرے بھائیوں سے سوچئے نا، میں بھائیوں سے بات کر دو کہتے دیکھیں جی
میں جب مدرسے پیریڈ پڑھاتا ہوں نا تو میں پیریڈ میں سے 5 منٹ جو ہے نا وہ بچوں کے لیے دین کی باتیں کرتا ہوں۔ بھائی دین کی باتیں تم نہیں کر رہے، تم 5 منٹ کے اندر دین کی باتوں کا نام لے کے وقت ضائع کر رہے، تم اس 5 منٹ کے ساتھ کیا کرو، اس 5 منٹ کے ساتھ اس کو اگر بیالوجی پڑھاؤ گے تو بیالوجی کیا ہے، سائنس 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 کتنے مرعوب ہم ہو چکے ہیں، سائنس کا قرآن سے باہر ہے، آج کا قرآن سے باہر ہے۔ بیالوجی پڑھانے والا کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے کہ یہ زمین آسمان بنائے کس نے، انسان کو پیدا کس نے کیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ جغرافیہ، یہ بیالوجی، یہ نبات، یہ کس لیے؟ اس لیے کہ معلم اللہ کی قدرت کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، لا الہ الا اللہ کو پیش کرے۔ اور ادھر مولوی کیا تھا، وہ قرآن پڑھا ہے، وہ قرآن پڑھا ہے اور قرآن پڑھا کے کہے اللہ کی قدرت۔ اور اگر مولوی منبر پہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھانے والا پڑھنے والا اللہ کی قدرت کو نہیں پہچان رہا اور نہیں یہ بات کر رہا، قرآن پڑھنے پڑھانے والے بھی جہنم میں جائیں گے، اور جو بیالوجی فزکس پڑھا کے میرے بھائیوں کے وہ لوگوں کو میٹیریلزم کھلائے تھے وہ بھی جہنم میں۔ لیکن اگر بیالوجی پڑھانے والا، فزکس پڑھانے والا، کیمسٹری پڑھانے والا اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت لا الہ الا اللہ کو پڑھاتا ہے اور محمد رسول اللہ اس کے سامنے واضح کرتا ہے اور کہتا ہے جب لا الہ الا اللہ یہ ہے تو محمد رسول اللہ یہ ہے، تو جب یہ کہتا ہے تو کیا انشاءاللہ وہ بیالوجی پڑھا جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ انشاءاللہ اللہ کی توحید پڑھانی ہے نا۔ لیکن ہم نے کیا سمجھا، بیالوجی پڑھانے والا بیچارہ دنیا پڑھاتا ہے اور قرآن پڑھانے والا دین پڑھاتا ہے۔ لیکن اگر قرآن پڑھانے والا بھی وہی ہو، بیالوجی والے سے کیا گزرا، تو کیا آج ایسا نہیں ہے کہ قرآن پڑھانے والے مسجد اور محراب مسجدوں میں بیٹھا ویسے پھر وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کیا ہے کہ پینٹ والے یا پھر کیا ہے کہ اس کے بیالوجی پروفیسر ڈاکٹر جو مرعوب ہو جاتے ہیں، نہیں ہو جاتے؟ یہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو جی ان پڑھ لوگ، کیا مولوی صاحب نہیں کہتے؟ سوچے کیا نہیں کہتے؟ اور میرے بھائیو اسلام جو ہے نا، اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس لیے آئے تھے؟ انسان کو انسان بنانے کے لیے۔ میری بات کو پھر سمجھیں، سب سے پہلے انسان کون تھے؟ آدم علیہ السلام۔ پھر آپ نے کیا فرمایا، حدیث ہے کہ نہیں، کل مولود یولد، کہ ہر مودی پیدا ہوا تو کیا تھا، ٹرمپ پیدا ہوا تو کیا تھا، ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسہ، والدین ایک تو ریل والدین اور ایک سسرال کی صورت میں، اور ایک اساتذہ والدین ہے کہ نہیں؟ میں اس کردار پہ کھڑا ہوں۔ آج وہ باپ کا جو روحانی باپ اور اس پر بچے کو کہتا بیٹے بیٹا بیٹا کہتا کہ نہیں کہتا؟ اور کیا ہوئی آپ نے بیٹا، یہ تو آپ کا بیٹا نہیں ہے، نہیں میں اس کو پڑھاتا ہوں، یہ میرا روحانی بیٹا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آج والدین نے بنانا تھا مسلمان لیکن ہم نے اس کو بنایا، سوچ رہے کیا بنایا؟ اور آج پاکستان کے حکمران یا امت محمد کے جو علماء ہے کیا اسلام کی حقانیت کو لے کے کھڑے؟ اور اللہ تعالیٰ کیا اپنے نبی سے فرماتے ہیں، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ حق بات کہہ دو، اسلام کو اسلام کے نام پہ پیش کر دو، اسلام کو خالص۔ تو یہ تھا ہمارا کردار۔ تو اس لیے میرے بھائیوں مسلم ٹیچرز فورم بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اساتذہ کی ذمہ داری سے روشناس کروائیں۔ اس کے لیے ہم ایک ضلع کے لیول پر بھائی کو داری دیں، پھر وہ نیچے تقسیم ہے کہ جو تقسیم کہ جو ہمارے صوبائی حلقے ہیں، ہم صوبائی حلقوں میں کیا ہے کہ ایک بھائی کو پھر ذمہ داری دیں، پھر یونین کونسل اس میں ذمہ داری دیں، اور اسی طریقے سے جو اداروں کے اندر، تاکہ یہ سارے ساتھی ایک کیا ہے کہ تسبیح کے اندر پروئے جائیں، اور پھر کیا ہے کہ جو ایک سکول میں ہمارا ذمہ دار بنے
تو ہم اسے کہیں کہ سکول والے جتنے اساتذہ ہیں ان پر اتنی محنت کر لو کہ ان کو قرآن کے ساتھ جوڑ دو. قرآن کے ساتھ جوڑنا بہت بڑی سعادت ہے. یہ نہ کہے ہم نے کیا کہ میں جو ہے نا ہم نے قرآن کے ساتھ جوڑی ہے, ہم نے سائنس. اللہ کی قسم آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے, اس پر اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. اور ہم سب بھی کوشش کریں. اور آج کل ہمارے اینکر پرسن کے سور اچھا میرا خیال یہ ہے, میرا خیال یہ ہے, میرا خیال میرا 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 مال میرا مال, میرا کپڑا میرا کپڑا, میری اولاد میری اولاد. جب میری 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 کا لفظ آئے گا تو پھر اللہ کی وحدانیت کہاں گئی؟ اللہ کی وحدانیت کہاں گئی؟ تو اس لیے میرے بھائیو آؤ ہم سب اس بات کو دیکھیں. انشاءاللہ وقت ہوا پھر ملاقات ہوگی. تو آج ہماری یہ ملاقات تاخیر ہوئی ہے. یہ میرا بھائی باہر سے بیٹھا مجھے بار بار کہہ رہا ہے وقت ہو گیا. میں اس کی بھی کوئی آخر اس کا نام تو ہے نا بڑا بھائی, تو وقت ہے. تو بیٹھے تھے, کچھ ایسی ہوگی. آپ بھائیوں سے بہت ساری باتیں مجھے حاصل ہوئی ہیں. تو میں تو اللہ تعالیٰ